درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہفتہ وار تفسیر قرآن الحمدللہ تسلسل سے ہر اتوار کو ظہر کی نماز کے بعد تفسیر قرآن کا درس ہوتا ہے، اور یہ الف لام میم سے جو شروع ہوا ہے آج انشاءاللہ 17واں پارہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بالکل آخری چند آیات ہیں اور سورہ حج کی۔ اس آخری رکوع کا آدھا حصہ ہم پچھلے اتوار کو سن چکے ہیں۔ خلاصتاً عرض کر دیتا ہوں کہ اس کے ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام غیر مسلموں کو ایک مثال دے کر ان تمام معبودوں کی نفی کی کہ جن کو اللہ کو چھوڑ کر لوگ پوجتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں، کوئی بت کو، کوئی سانپ کو، کوئی گائے کو، کوئی بھینس کو۔ تو ارشاد فرمایا گیا کہ یہ بت اتنے کمزور ہیں کہ اگر ان کے سامنے سے ایک مکھی ان کا حصہ اٹھا کر لے جائے تو یہ بت اس مکھی سے اپنا حصہ چھڑا نہیں سکتے۔ یہ بت آج تک انہوں نے کچھ نہ بنایا، ایک مچھر جیسی چھوٹی مخلوق بھی انہوں نے تخلیق نہیں کی، بلکہ خود ان کو پتھروں سے بنا کر لوگوں نے تخلیق کیا۔ تو جس کو معبود مانا جا رہا ہے وہ کتنا کمزور ہے، اور اس کو ماننے والا بھی کمزور ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ نظریہ غلط ہے۔ پھر اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا کہ ان لوگوں نے، غیر مسلموں نے، اللہ کی قدر نہیں کی جیسا انہیں کرنی چاہیے۔ قدر کیا ہے؟ اللہ ہی کو اپنا معبود مانا جائے، اسی کو خالق مانا جائے، اسی کو خیر و شر کا بنانے والا مانا جائے، اسی پر بھروسہ اور توکل کیا جائے۔ پھر کیونکہ یہ پیغام نبیوں نے دیا تو اگلی یعنی تیسری آیت کے اندر ان لوگوں کے اعتراضات کی نفی ہوئی کہ چلو ہم اللہ کو مان لیتے ہیں، لیکن یہ کب ضروری ہے کہ ہم ان کو رسول مانیں؟ حالانکہ مالدار، سرداری اور دیگر معاملات میں اور بھی لوگ ہیں، تو یہ نبوت انہیں کیوں نہیں ملی؟ تو اللہ تعالیٰ نے تیسری آیت میں ارشاد فرمایا اللہ از خود منتخب فرماتا ہے جسے چاہے۔ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی اپنی خواہشات کے مطابق کسی کو بھی نبی کا منصب مل جائے۔ لہٰذا اللہ نے جنہیں چنا اور منتخب کیا انہی کو ماننا لازمی اور ضروری ہے۔ لہٰذا کل انبیاء اور خصوصاً نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی 5ویں آیت میں ارشاد فرمایا کہ یہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کے آئندہ معاملات اور ان کے پچھلے تمام معاملات کو اللہ جانتا ہے، اور سارے امور اسی کے پاس لوٹ کر آئیں گے۔ آج ہماری جو آیت نمبر 6 شروع ہو رہی ہے، ارشاد فرمایا خصوصاً اہل ایمان کو، ہم سب کو خطاب ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ۔ اس آیت کے اندر 4 احکام اہل ایمان کو بتائے گئے۔ اب غیر مسلموں کا معاملہ ختم، جو مان چکے ان کے لیے احکام آئے۔ فرمایا اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو، یعنی نماز ادا کرو۔ ایمان لانے کے بعد اعمال میں سب سے بڑا عمل نماز ہے۔
نماز کی بہت فضیلت ہے، نماز بندے کے لیے معراج ہے، نماز میں سجدہ خصوصاً وہ مقام ہے کہ اس میں بندہ عاجزی کر دیتا ہے، اپنی پیشانی جو اس کے عزت کا مقام ہے اسے زمین پر ٹیک کر پھر کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب سب سے بلند ہے۔ یعنی ایک طرف بالکل تنزل ہے، نیچا ہے، اور دوسری طرف اسی نیچائی میں رب کی بڑائی کے الفاظ ہیں۔ یہ اس کی عاجزی کی انتہا ہے، اور اللہ کو یہ مقام نماز کا بہت پسند ہے۔ لہٰذا نماز میں جتنا ہو سکے سجدے والی نماز ہی ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جن کو پیٹھ میں درد ہے، پاؤں میں درد ہے، وہ رکوع نہیں کر سکتے، لیکن اگر وہ بیٹھ سکتے ہیں زمین پر تو بھلے وہ قیام نہ کریں، رکوع نہ کریں، اٹھک بیٹھک نہ کریں، بیٹھ کر ہی سجدے کی نماز پڑھ لیں۔ سجدہ اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ اس کے اندر اللہ کا قرب سب سے زیادہ بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ فرمایا رکوع اور سجدہ کہہ کر نماز مراد لی جا رہی ہے، کیونکہ پوری نماز میں یہ دو کام بہت اہم ہے، اور سجدہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ نماز آج کل جیسے ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ مسجدیں آباد ہیں رمضان کی وجہ سے، ایسا لگتا ہے کہ نماز کو روزے سے لنک کر دیا گیا کہ بھائی روزہ رکھیں گے تو نماز پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے تو نماز نہیں پڑھیں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، نماز الگ عبادت ہے اور روزہ الگ عبادت ہے۔ اسی طرح فجر کی نماز ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ لاپرواہی برتی جا رہی ہے، بسا اوقات اسے قضا کیا جا رہا ہے، اور ہم یہ نہ سمجھیں کہ قضا کرنے والے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بھئی پڑھ تو لیتے ہیں 1 بجے 2 بجے، نہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جہنم کی وادی ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو نمازیں قضا کر کے پڑھتے ہیں اور جو پڑھتے ہی نہیں۔ لہٰذا نماز کو قضا نہیں کرنا چاہیے، بالکل اپنے وقت پر نماز ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ العزیز، چھوڑنا نہیں ہے۔ دوسرا ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ ایک ہے نماز، نماز بھی تو عبادت ہے، پھر دوسرا عمل شروع ہوا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ اب عبادت کا کانسیپٹ یہ نہ سمجھا جائے کہ فقط نماز، تسبیح، قرآن یہ عبادت ہے، نہیں۔ عبادت کا مطلب ہے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال، اس کے اندر ہر دوسرا فرض داخل ہے، روزہ داخل ہے، زکوٰۃ داخل ہے، حج داخل ہے، اسی طرح اللہ کے حرام سے جو اس نے منع فرما دیا ہے اس سے بچنا، بے حیائی ہے، شراب نوشی ہے، جھوٹ ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، ناجائز کام ہے، ظلم و زیادتی ہے، ان تمام کو چھوڑ دینا بھی عبادت ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ فرض کو اپنانا اور حرام کو چھوڑنا عبادت ہے۔ اس مسئلے کو اس حدیث سے سمجھیے کہ ایک شخص یا دیگر اصحاب حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے فضائل بتائے اور فرمایا نکاح جو کرے تو اسے ثواب ملے گا۔ تو ایک صحابی نے عرض کی حضور نکاح میں تو انسان اپنی خواہشات نفس پوری کرتا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب اس کا اپوزٹ سمجھو، اگر وہ یہی کام بغیر نکاح کے کرتا تو گناہ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ زنا ہوتا، اللہ کی نافرمانی ہوتی۔ تو کیونکہ اس نے نافرمانی کو چھوڑا، اللہ کے حکم کو اپنایا، تو اس میں اگرچہ کہ اس کا فائدہ بھی ہو رہا ہے پھر بھی اللہ کے نزدیک وہ ثواب کا حقدار ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم پہ عمل درآمد کیا۔ دیکھیے کتنا واضح اور پیارے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متضاد چیزوں کو ظاہر کر کے مسئلے کو واضح فرما دیا۔ تو اللہ کی عبادت کرو۔ پھر فرمایا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ،
اور خیر کرو، نیکی کرو، اس کے اندر ہر صدقہ و خیرات ہے، اس میں ہر سچ ہے، اس میں ہر نفل عبادت کا تذکرہ ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پھر چوتھا عمل آ رہا ہے، فرمایا اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ جہاد کا حق ہے۔ اب اس کی تشریح ایک یہ ہے کہ اس جذبے کے ساتھ کرو جیسے صحابہ کر رہے تھے، یا ایک تشریح خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک جہاد جہاد میدان ہے، اور ایک جہاد بالنفس ہے کہ انسان میدان میں دشمن سامنے ہو تو اس سے لڑ سکتا ہے اور اس سے لڑتا ہے، وہ افضل ترین جہاد ہے۔ جہاد کی اب اس زمانے میں مختلف کیٹیگریز ہو گئیں۔ ایک میدان جو پہلے انسان گھوڑے پر ہتھیار لے کر اپنی طاقت سے لڑتا تھا، اب معاملات چینج ہو گئے، اب ہتھیار چینج ہو گئے، اب میدان چینج ہو گئے، اور دیکھیں کس طرح بین الاقوامی جنگیں لڑی جا رہی ہیں، کس طرح ایران پہ ان 2-3 دنوں کے اندر کیا کچھ نہ کیا گیا، افغانستان اور پاکستان کو انگیج کر کے یہاں صورت پلٹ دی گئی۔ یہ سارے غیر مسلموں کے نظام کی تبدیلی ہے۔ مسلمانوں کو ان تمام میں اپنے آپ کو قوت والا بنانا ہوگا، طاقت بنانی ہوگی، علم اور ہنر صلاحیت بڑھانی ہوگی۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جتنا ہو سکے اپنی طاقت کو بڑھاؤ، اپنی طاقت کو بڑھاؤ۔ یہ غیر مسلم یہی چاہتے ہیں کہ یہ طاقتور نہ ہو، پھر ہم جو کہیں وہ کریں۔ تو یہی نقطہ اور مدعا ایران کے ساتھ ہے کہ یہ نیوکلیئر یعنی کہ ایٹم بم طاقت ان کے پاس نہ ہو، بس۔ ابھی تک تو یہ تھا کہ وہ بنائیں نہ، اور اب نقطہ یہ ہے کہ جو ہے اس کو ڈسٹرائے کریں، تباہ کریں، زیرو کریں، اور جو ہم کہیں وہ آپ نے کرنا ہے۔ بہرحال یہ سارے اسلامی ممالک کے اندر اسی طرح غیر مسلموں کا غلبہ ہو رہا ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے اتحاد، اتفاق، اور جیسے جہاد کا حق ہے اسے کر گزرنا۔ فرمایا هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اے لوگو اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے مسلمانوں کے لیے، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ اب اگرچہ کہ لوگ ظلم و ستم کرے، مظلوم بنا دیں، لیکن جو مسلمان ہے، سچا مسلمان ہے، اس کے عقیدے میں کھوٹ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے چن لیا ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اللہ نے تمہارے لیے دین میں تنگی نہیں رکھی ہے، مشکل نہیں ہے۔ اب یہاں پہ اگر جہاد کر سکتے ہو تو کرو، اگر تم کمزور ہو، ناتواں ہو، معذور ہو، میدان میں نہیں جا سکتے تو دعا کرو، دعا کرو۔ یہ بات اس کے ساتھ منسلک ہے، اور پچھلے 3 احکام کے ساتھ یہ منسلک ہے۔ کھڑے ہو کے نماز پڑھو، کھڑے ہو کے نہیں کر سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، روزہ رکھو، نہیں کر سکتے تو فدیہ دے لو۔ اس طرح احکام کے الٹرنیٹ بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائے ہیں۔ دین میں سختی نہیں ہے، مشکلات نہیں ہے۔ فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے، مذہب ہے۔ یہاں سے کہہ کر سارے عرب کے لوگوں کو دین کی طرف راغب کیا گیا کہ کوئی نیا مذہب نہیں، جن کی تم اولاد کہلاتے ہو حضرت ابراہیم، یہ وہی دین ہے، توحید و رسالت کا جو چلا آ رہا ہے، تو اسے تمہیں قبول کرنا چاہیے۔ الحمدللہ سارے عرب کے اندر حضور کی صدا بلند ہوئی، بلکہ پوری دنیا میں، اور آج ایک کثیر تعداد ہے جو مسلمان ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ ٹکڑوں میں بٹ گئے ہیں، اتحاد ختم ہو گیا ہے، طاقت پارا پارا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارا حوصلہ پست نظر آتا ہے، ورنہ ہم اپنی تعداد میں، کثرت میں کئیوں سے زیادہ ہیں، کئیوں سے زیادہ ہیں۔ ارشاد فرمایا ہوا سماکم المسلمین، آپ کا بس تھوڑا سا وقت لوں گا، آیت آخری ختم ہو رہی ہے، 3 لائنیں۔ اس نے تمہیں مسلمان نام عطا کیا ہے، سبحان اللہ۔
ہمارا نام مسلمان اللہ نے رکھا ہے، ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، من قبل پہلے بھی، وفی ھذا اور اس قرآن میں بھی۔ پہلے کتابوں میں آیا مسلمان ہوں گے آنے والے، اور قرآن میں بھی تمہیں مسلمان کہا گیا، لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اب ہماری تو کوئی حیثیت نہیں، لیکن ہم اپنے نبی کی شہادت پر شہادت دیتے ہیں۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، تو اے لوگو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو تھام لو۔ اللہ کو کیسے تھامیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو تھام لو۔ ہوا مولاکم، وہی تمہارا مددگار ہے، فنعم المولا ونعم النصیر، تو وہ رب کتنا زبردست مالک ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، مسلمانوں کو اللہ کامیابی عطا فرمائے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔